اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ موسیقی روح کی غذا ہے یا قاتل۔ ہماری روایات بھی کچھ عجیب قسم کی ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہمارے لیے مفید ہوتی ہیں ہم ان کو بھول جاتے ہیں، اور کچھ امور جو ہماری صحت، معاشرے اور ہمارے مذہب کے لیے مضر ہوتے ہیں وہ ہماری عادات کا پختہ حصہ بن جاتے ہیں۔ کچھ اسی طرح کا قصہ ہماری روایات کے ساتھ بھی ہے۔ ہم نے یہ قصہ اوروں کی روایت سے ادھار لے لیا اور اب اپنی تمام قوت اس کو عام کرنے میں مستعد ہو رہی ہے، اور یہی آج کا ہمارا عنوان ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے یا قاتل۔ یہ فکرہ صرف جاہل کی زبان پر ہی نہیں، ہر عاقل و بالغ، امیر و غریب اور چھوٹے بڑے کی زبان پر ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ حالانکہ یہ فلسفہ تو اہل یونان کا تھا۔ یونان مٹ گیا مگر اس کی تہذیب ہم نے تھیا لی، اور اب ہم اس کہاوت کو نعوذ باللہ قرآنی آیت کی طرح کوڈ کرتے ہیں۔ بس بھئی میں بہت تھک گیا ہوں، کوئی موسیقی کا بندوبست کریں تاکہ میری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ یہ وہ جملے ہیں جو عموماً بولے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، میں موسیقی کے دلدادہ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر موسیقی روح کی غذا ہے تو روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج کیا ہیں؟ کیا روزہ روحانی تسکین کا باعث نہیں؟ کیا نماز سے جسمانی اور روحانی آسودگی حاصل نہیں ہوتی؟ تو ان کا جواب ہاں میں ہوگا۔ ہاں، موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن یونانیوں کی۔ موسیقی روح کی غذا ہے داہریوں کی۔ موسیقی روح کی غذا ہے مشرکین کی۔ موسیقی روح کی غذا ہے لادین طیفوں کی۔ جبکہ اسلام میں تو موسیقی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قافلہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا جس میں کتا ہو اور گانے بجانے کا سامان ہو۔ تو علی جان، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو وہاں کسی ایرے غیرے کی تو کیا، کسی بڑے سے بڑے دانشور کی بھی رائے نہیں چلتی۔ ناظرین محترم، آئیے دیکھتے ہیں کہ موسیقی کیا ہے۔ واٹ از دس، جو سننے والے کے جسم کے رواں رواں میں ساریت کر جاتی ہے؟ یہ کیا چیز ہے جو نماز سے انسان کو روک لیتی ہے؟ یہ کیا بلا ہے جو انسان کے روز مرہ کے امور میں تاخیر کا سبب بنتی ہے؟ یہ بے جان سازوں کی آواز ہے، یہ ڈھولک کی تھاپ کے ساتھ بے ہنگم شور کا نام، اس کے ساتھ تھرکتے تڑپتے آنکھوں سے بے حیا اشارے کرتے، پھر اپنے بازوؤں کے مسلز کو دکھاتے، لبوں پر شیطانی کاموں کے ادا کرتے ہوئے کولہوں کو مٹکاتے ہوئے شیطانی تانے اڑانے کا نام ہے۔ اور یہ منحوس شے کبھی کبھی تو شرک کی حد سے بھی گزر جاتی ہے، اور یہ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، ہم بھی نہ جانے خدا کیسے جانے والے گانے سننے والے کی روح کو معطر کر دیتی ہے یا منغص بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے روح کی پکار پر کان دھرا ہے؟ دل کی وادی میں کتنے نغمے چھڑتے ہیں، لبوں کی پنکھڑیوں پر کیا آتا ہے، اس روح کی آواز نے کلمات اللہ کو کس حد تک پہچانا؟ نغمہ کی لذت کو کبھی زبان دیدہ اور حق کو کبھی گوش آشنا کیا ہے؟ فطرت کے نظاروں کو رنگینی دیکھی ہے اور روح کی تشنگی کو ندامت کے سیلاب کو دیکھا ہے؟ تو کیا ذہن کی بنجر زمین کو آفتاب ایمان سے منور کیا ہے؟ تو کیا روح کی گہرائیوں سے نہیں کی آوازیں گونجتی ہیں؟ تو پھر موسیقی بھی ہماری محرومی، ذہنی خامیوں اور وقتی زخموں پر مرہم رکھنے سے قاصر ہے، بلکہ یہ تو روح و جسم کے درمیان فضا کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور موسیقی کی تاروں سے نکل کر شیطانیت انسان کی رگوں میں دوڑنے والے خون کو آلودہ کر کے رکھ دیتی ہے، اور یوں ایک غیر اسلامی ذہن بھی تشنع کام ہو کر رہ جاتا ہے۔ صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ احباب وقار، موسیقی روح کی غذا ہے مگر مشرکین کی۔ موسیقی روح کی غذا ہے مگر
शैतानियत सिर्फ इंसानों की। موسیقی روح کی غذا ہے مگر اسلام سے بیزار لوگوں کی۔ موسیقی سے انسان کی حیوانی خواہشات عود کر آتی ہیں اور یوں انسان سے حیوانیت اور پھر بڑھ کر شیطانیت کی طرف بڑھ جاتا ہے، کیونکہ انسان بننا بہت مشکل ہے جبکہ شیطان بننا بہت آسان ہے۔ نیکی کی منزل بڑی کٹھن ہے اور شیطانیت موٹر وے کی مانت گزرگاہ۔ گناہگار بوقت گناہ سکون محسوس کرتا ہے اور مومن کو نماز قرآن میں سکون ملتا ہے۔ رشوت خور رشوت کو عیدی تصور کرتا ہے اور مومن ایک مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ کعبہ کی تعمیر کے لیے آزر کو بلایا جا رہا ہے، کعبے کو صنم خانوں کی رابری میں دیا جا رہا ہے، خود کو اسلام کے مطابق نہیں اسلام کو خود کے مطابق ڈھالا جا رہا ہے، فرسودہ نظام کو بدلنے کی بجائے لباس بدلا جا رہا ہے، نفاق کو اخوت، سرمایہ داری کو مساوات اور یہود و نصارہ کو دوست، انصاف کو منافقت اور اسلامی اصولوں پر عمل داری تشدد پسندی کا رنگ اختیار کر چکی ہے۔ تو کیوں نہ ہو موسیقی روح کی غذا؟ موسیقی اور اسلام دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، مگر ہم نے عادت سی بنا لیا کہ اسلامی اصولوں میں اکتاہٹ اور رکاوٹ ہے اور شکل میں، جبکہ یہود و نصارہ کے مذہبی اصول ان کے خود ساختہ ہیں۔ وہ کسی اصول کے پابند نہیں، اپنی عادت کو اصول بنا لیتے ہیں اور موسیقی کو بھی انہوں نے اپنی مذہبی رسومات میں ڈھال لیا ہے۔ محترم ناظرین، موسیقی گلوں میں لپٹا ہوا سنگ، موسیقی ہاری ہوئی ایک جنگ، موسیقی شیطانی جذبات کے اظہار کا ایک ڈھنگ، موسیقی بے حیائی کا ایک رنگ، موسیقی دوسروں کے سکون کو غارت کرنے کا ایک ڈھنگ، اور اسی طرح ہم نے اپنی پہچان روند ڈالی، تباہی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ عراق ہو یا لبنان، فلسطین ہو یا افغانستان، ہر جگہ مسلمان ہی پٹ رہا ہے۔ یہ اسلامی اصولوں کی سودے بازی اور موسیقی کی دھنوں میں آ کر مست ہونے سے ہی ہوا ہے۔ جو قومیں اپنی اصل کو بھلا دیں، مذہبی اقدار کو دوسروں کی اقدار میں تلاش کریں، عزت و وقار کو تلواروں کی جھنکار کی بجائے ہارمونیم کی تاروں میں تلاش کریں، جہاں جوان میدان جنگ سے رخ موڑ کر کلب کا راستہ سدھار لیں، جب مائیں فاروق و حیدر کے قصے سنانے کی بجائے لیلا کے نغمے سنائیں، جہاں راہبر راہزن بن جائیں اور گانے بجانے والے قوم کے ہیرو بن بیٹھیں، تو یاد رکھیں تباہی اس قوم کا مقدر، مایوسی ماتھے کا جھومر بن جاتی ہے۔ جناب والا، موسیقی روح کا فریب ہے، غذا کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ روح کی غذا ہے تو خدمت خلق، روح کی غذا ہے تو مساوات و عدل کی باتیں، روح کی غذا ہے تو نماز و قرآن، روح کی غذا ہے تو بس انسانیت سے پیار اور اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ جب فطرت کی ہر شے میں سکون و قرار ہے تو پھر موسیقی میں سکون کس کو ملتا ہے؟ فطرت سے جب سوال کیا، قدرت نے یہ جواب دیا، موسیقی روح کا فریب ہے، موسیقی روح کا فریب ہے۔ والسلام۔